پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے لطف و کرم کیا ہمارے اوپر، احسان کیا، اس نے ہمیں اپنی بندگی کی سعادت دی۔ ماہ مبارک رمضان میں کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو تمام قوموں کے لیے تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو تمام قوموں کے لیے تھا، کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو امت محمدی کے لیے مختص ہے، خاص رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی خدا کے واسطے سے جاری کی ہیں۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ ان نعمتوں اور خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت وہ دعائیں ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ دعا پہلے بھی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حضور ندا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات مشہور ہیں، اور کہتے ہیں کہ تورات کے جو مین کانٹینٹس تھے وہ دعا پر ہی مشتمل تھے۔ تو دعا کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب سے انسان اس دنیا کے اندر ہے اپنی عاجزی کو احساس کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو احساس کرتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، تو کسی کو پکارتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اپنی فطرت پہ باقی رہے، انبیاء کی ہدایت کے اوپر باقی رہے، تو اللہ کو پکارے گا، اس کو پکارے گا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کبھی کمزور نہیں ہوتا، جو ہمیشہ طاقتور ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ غلط ماحول کے اندر رہ گیا تو کسی اور کو پکارنا شروع کر دے گا، لیکن جب وہ کسی اور کو پکارے گا تب بھی سننے والا خدا ہی ہوگا۔ تو دعا چاہے وہ خدا سے مانگے چاہے وہ کسی اور سے مانگے، سننے والا تو خدا ہی ہے۔ یہ خدا متعال کا عجیب لطف ہے، اور اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان دعا کے معاملے میں دروازے کو کھلا چھوڑ دیا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مانگو مجھ سے اور میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے ذریعے سے سب کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اور خدا کے درمیان دعا مانگنے میں کوئی حجاب نہیں ہے، دعا مانگو۔ اور خدا متعال نے قرآن کریم میں جو پر محبت ترین جملات ارشاد فرمائے ہیں وہ اس وقت ارشاد فرمائے ہیں جب وہ بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ مانگنا صرف دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ مانگنا در حقیقت بندے کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے جو اس کے وجود کو ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مثلا اگر ایک پودے کو پانی ملے، صاف شفاف پانی ملے، اچھا پانی ملے، تو کیسا پودا زندگی پاتا ہے۔ اور اگر اسی پودے کو صحیح پانی نہ ملے، گندا پانی ملنے لگے، تو اس پودے کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ شفاف پانی ہے جو ہماری روح کے لیے ضرورت ہے۔ ہماری روح ڈھلی ہے خدا کی فطرت کے اوپر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت خدا ہے جس کے اوپر ہماری روح ڈھل گئی ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ خدا کی روح ہے جو ہمارے اندر آئی ہے۔ یہ جو خدا کے ساتھ ہماری سنخیت ہے، خدا کے ساتھ ہماری جنس میں ایک حد میں ایک جیسا ہونا ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمارا خدا سے ایک رابطہ ضروری ہے۔ اگر یہ رابطہ ہوگا تو یہ مشینری صحیح کام کرے گی، اس کی عقل بھی صحیح کام کرے گی، اس کا شعور بھی صحیح کام کرے گا، اس کے فیصلے بھی صحیح فیصلے ہوں گے۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ رابطہ نہ ہو تو بھائی یہ وہ ایئر کنڈیشنر ہے جس کے اندر الیکٹریسٹی کا کنیکشن نہیں ہے۔ اگر اے سی کا بجلی سے کنیکشن نہیں ہے تو یہ اے سی ڈبہ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ یہ ٹھنڈا کرے گا نہ کچھ کرے گا۔ روح انسان بھی ایسے ہی ہے، خدا سے رابطے کی خلقت کے اوپر خلق ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی اور ان کی اولاد طاہرہ و طیبہ سے رابطہ دیا، کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں خدا سے مانگنا ہے، بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے جس سے تمہاری روح کو زندگی ملے گی، تو گفتگو کیسے کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی اگر میں یہاں سے اٹھ کر کسی مثلا کسی جگہ پہ چلے جاؤں، کسی محفل کے اندر جاؤں جس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو کہ اس محفل میں کیا ہوتا ہے، اجمالاً جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مثلا اس کی کلچر سے میں واقف نہیں ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، رہنے سہنے سے میں واقف نہیں ہوں، تو میں مشکل میں پھنس جاؤں گا کہ بھئی میں ممکن ہے جاؤں کوئی صحیح کام کروں، پتہ چلے وہ تو الٹا ہو جائے۔ جیسے آج کا کرونا کا ماحول ہے، پہلے جہاں ملتے تھے اگر ہمیں محبت دکھانی ہوتی تو ہاتھ ملاتے تھے، بہت عقیدت دکھانی ہوتی تھی گلے سے لگاتے تھے۔ ابھی کسی کو ہاتھ ملاؤ تو شاید جھڑک دے گا کہ بھائی طرف ہاتھ پہ رہو، محبت کے ساتھ جھڑکے گا کہ مولانا میں نہیں چاہتا آپ بیمار ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ۔ تو بھئی ہمیں کیا پتا وہاں جو خدا کی بارگاہ ہے اس کے آداب کیا ہیں، ہم تو نہیں پہنچے ہوئے وہاں پہ۔
تو اللہ نے اور اس کے نبی نے اور ان کے اولاد طاہرہ نے لطف کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو خدا سے گفتگو کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں۔ وہ اس محفل کے انیس تھے، وہ اس محفل کے جلیس تھے، اور ہم جاہلوں کو اور اجنبیوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہاں ایسے قدم رکھتے ہیں۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یوں شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے جیسے شروع کرتے ہیں اس طرح سے دعا افتتاح شروع ہوتی ہے۔ افتتح الثناء بحمدک، خدا میں شروع کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین کی طرح۔ تو یہ دعا کنیکشن ہے، دعا ہمیں اس محفل میں لے جانے کا طریقہ کار ہے، اور اس محفل میں پہنچا کر ہمیں اس محفل کا اہل بنانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ دعائیں روح تک اتارنے کی ہیں۔ بدقسمتی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، اکثر کے ساتھ ہو گئی ہے، چاہے وہ عربی جانتے ہوں چاہے وہ عربی نہ جانتے ہوں، وہ یہ کہ بھائی دعا کا یہ ٹائم ہے، اتنے منٹ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب وہ کبھی جلدی پڑھنی ہے کبھی دیر سے پڑھنی ہے، ڈیپینڈنگ کہ وہ جو قاری ہے وہ اس کی لہن کتنی ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ بہت کم رہ جاتی ہے کہ بھائی وہ جو پڑھنے والا ہو وہ یہ پڑھ نہ رہا ہو، وہ مانگ رہا ہو۔ زیادہ تر محفلوں کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے ہے، اپنی روح سے اس کو پکارنے کے لیے ہے۔ میں بہت زیادہ دعا کے فلسفے اور لاجک کے اوپر آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا، ورنہ یہ صرف 2 دن چند منٹس کی یہ سیشنز ہیں اور یہ اسی میں ختم ہو جائیں گی اور ہم دعا کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم دعا افتتاح کے اوپر آتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال ایک خاص فضیلت دیتا ہے، ایک خاص موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اپنے خول سے نکلو۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو گئے تھے وہ دنیا کی مشغولیتوں سے تھوڑا سا فارغ ہوں، اور وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی روح کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اب یہاں پہ 2 کیٹیگریز فوراً بن جاتی ہیں، دعا کی طرف جاتے جاتے پھر ذرا سا رک گیا۔ ایک وہ کیٹیگری بن جاتی ہے جس کا سارے سال ہم و غم شکم رہا تھا، جب وہ ماہ مبارک رمضان میں پہنچا اور اس نے مجبوراً روزہ رکھ لیا، اب ہم و غم یہ ہے کہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا۔ تو بس وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ بھائی یہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا، اور بیچ میں کس کی یاد ہے؟ بیچ میں کھانے کی یاد ہے کہ کب دوبارہ موقع ملے گا۔ کیوں؟ اس نے سارے سال شکم پرستی کی تھی، اب یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی شکم پہ تو نہیں پہنچ پا رہا ہے خدا کے حکم کی وجہ سے، ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ پلاننگ اس کی ساری اسی میں رہ گئی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ موقع ملا ہے اللہ کی طرف توجہ دینے کا، کچھ دعاؤں کا، کچھ مناجات کا، کچھ نمازوں اور قرآن کریم کے اوپر خاص توجہ دینے کا، اور سب سے اہم یہ اپنی زندگی کے ہدف کو دیکھنے کا۔ یہ جو دعا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے خاص لمحات کی دعا، یہ زندگی کے اہداف کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کا مزید وقت نہ لوں اور چند جملات عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر چند جملات تشریح میں